الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا سبق نمبر 13، رؤیا الملک، بادشاہ کا خواب۔ رؤیا بار بار آیا، رؤیا کہتے ہیں خواب کو، اور ملک کے معنی ہے بادشاہ۔ اس میں تھوڑی سی آپ یاد رکھ لیں، ملک یہ میم لام اور کاف جو آتا ہے، تو اس میں اور بھی اگر زبر زیر کے ہم تغیر کریں گے حرکات کا تو الگ معنی ہوتے، جیسے ملک ہے تو اس کے معنی ہے بادشاہ کے، اور اگر ملک کہیں گے لام پہ زبر رکھیں گے ہم تو ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، ملائکہ جس سے نکلا ہے، تو ملک فرشتے اور ملک ہو گیا بادشاہ۔ اور بھی اس کے معنی ملک یا باقی چیزیں تو وہ آپ فی الحال چھوڑیں۔ ایک یاد رکھیں آپ، یہ ایک ملک ہو گیا بادشاہ اور ملک ہو گیا فرشتہ۔ لام کے ساتھ زبر اگر آئے تو فرشتہ، اور لام پہ اگر زیر آئی تو بادشاہ۔ ورأى ملک مصر، اور دیکھا ملک مصر، مصر کے بادشاہ نے، رؤیا عجیبۃ، ایک عجیب و غریب خواب۔ رأى فی المنام، اس نے دیکھا خواب میں، سات کہتے ہیں سات کو، بقرات سمان، بقرات، یہ بقرتن ہے اصل میں، اور اس کی جمع ہے بقرات، کہتے ہیں گائے کو، جیسے سورہ بقرہ ہے تو بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یعنی اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ آپ کو یہ ذبح کرنی ہے گائے، تو انہوں نے اس پہ، تو اسی کا ذکر جو آیا ہے سورہ بقرہ میں، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو بقرات اس کی جمع ہے، کہتے ہیں گائے کو۔ تو کیا دیکھا بادشاہ نے؟ رأى فی المنام، اس نے خواب میں دیکھا، 7 بقرات، 7 گائے، سمان کہتے ہیں موٹی، یعنی تکڑی ہٹی کٹی گائے، 7 دیکھی موٹی گائے۔ وَيَأْكُلُ، اور کھاتی ہیں، هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، ان گایوں کو، 7 بقرات، 7 گائے، عجاف، پتلی دبلی، یعنی ایک تو 7 موٹی گائے دیکھی اور 7 دبلی گائے دیکھی، لیکن جو دبلی والی ہے وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب یہ یہاں پہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یاکل یعنی کھانے والا عمل کون کر رہا ہے؟ اس میں فاعل یہ اجاف والی ہے کہ سیمان والی بقرات ہے، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے کہا تھا فاعل جو ہوتا ہے اس پہ پیش آتا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوسرا والا جو 7 بقرات، تو اس میں پیش ہے، یعنی یہ کھانے والی ہے، فاعل ہے، کرنے والی کام، اجافن یعنی پتلی والی۔ اور اوپر والا جو ہے 7 بقرات سمان، تو اس پہ زبر ہے، 7 تو مفعول پہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے والی جو ہے وہ اجاف ہے، یعنی دبلی گائے ہے، اور کھا کن کو رہی ہے؟ سمان یعنی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ورأى الملک، اور دیکھا بادشاہ نے، 7 سنبلات، سنبلات اس کی جمع سنبلات، کہتے ہیں بالیوں کو، جو حضرات زمینداری وغیرہ کرتے ہوں گے تو دھان وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں بالیاں ہوتی ہے، وہ جس کو خوشے بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے، وہ آپ انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنبلات، 7 کیا کہتے ہیں، 7 بالیاں دیکھی، خضرن تر و تازہ، یعنی ہری بھری، خضر اصل میں کہتے ہیں گرین کلر کو، گرین کلر کا نام ہے خضرن، تو 7 ہری بھری بالیں دیکھی۔ اور کیا دیکھا؟ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 بالیں دیکھی، یابسات خشک۔ ایک تو بادشاہ نے کیا دیکھا؟ 7 موٹی گائے دیکھی، ان موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور دیکھا 7 بالیاں، یعنی گلے کی جو بالیاں ہیں 7 خضرن وہ گرین دیکھی، یعنی ہری بھری دیکھی، اور 7 بالیاں جو ہے وہ خشک دیکھی، یابسات یعنی خشک۔ تعجب الملک من هذه الرؤیا، تعجب حیران ہو گیا بادشاہ، هذه الرؤیا من هذه الرؤیا اس خواب سے، العجیبت من هذه الرؤیا العجیبت اس عجیب و غریب خواب سے، وسأل اور پوچھا اس نے، سأل کے معنی سوال کرنا، پوچھنا، جلساءہ اس کے جو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپس میں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے درباری، ان سے پوچھا، یہ اصل میں جلسہ کے معنی بیٹھنا، اور جلساء
کے معنی جو بیٹھنے والے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں فقر کے معنی فقر یعنی غریبی، تو فقراء اس کی جمع ہے، فقراء بہت سارے فقیر. تو اسی طرح سے جلسہ کے معنی بیٹھنا اور جلساء بیٹھنے والے. تو اس نے اپنے جو دربار میں بیٹھنے والے تھے ان سے پوچھا ان تعویل الرؤیا، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں. قالوا، تو ان سب نے کہا ھذا لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ان ھذا، یہ لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے. النائم، سونے والا. نام یا نام کے معنی سونا، اور نائم فاعل کے وزن پر سونے والا. والنائم یرا، اور سونے والا دیکھتا ہے اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزیں. شیء ان کی جمع اشیاء، چیز کے معنی میں. تو سونے والا دیکھتا ہے اشیاء کثیرہ، بہت ساری چیزیں. اشیاء کثیرتن، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. لا حقیقت اللہ، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی یہ خواب کچھ نہیں ہوتے ہیں، بس خیال ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. ولیکن قال الساقی، لیکن جو ساقی تھا، بادشاہ کا جو ساقی تھا جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، لیکن ساقی نے کہا، کیا کہا اس نے؟ لا، نہیں، بل اخبرکم، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا بتأویل هذه الرؤیا، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں. وذهب الساقی، اور گیا ساقی الى السجن، جیل کی طرف، یعنی جیل گیا، کیا کرنے گیا؟ وسأل یوسف، اور اس نے پوچھا یوسف علیہ السلام کو ان تعویل رؤیا الملک، بادشاہ کے خواب کی تعویل کے بارے میں. یعنی اب جو یہ ساقی تھا، جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی. جب اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اسے یاد آ گیا کہ فلانی شخص یہ اس کی تعبیر بتا سکتا ہے. تو یہ چلا گیا جیل میں اور پوچھا یوسف علیہ السلام سے اس خواب یعنی بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. کان یوسف جوادا کریما، یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت سخی اور بزرگ تھے، یعنی نیک تھے. مشفقا علی خلق اللہ، اور شفقت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی خلقت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مشفق تھے، شفیق تھے. فاخبرہ بالتعویل، تو اسے بتا دی خوابوں کی تعبیر. وکان یوسف، اور یوسف علیہ السلام تھے جوادا کریما، سخی اور بزرگ. لا یعرف البخل، وہ نہیں جانتے تھے، لا یعرف، وہ نہیں جانتے تھے بخل یعنی کنجوسی، یعنی وہ ان چیزوں کے بارے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتے تھے. یعنی کہ میں کیوں بتاؤں، اگر آپ کو میں نے کہا تھا اس وقت بادشاہ کے پاس ذکر کرنا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہاں بادشاہ نے مجھے 7 سال یا 9 سال یا 10 سال جیل میں رکھا، میں کیوں اس کو خواب کی تعبیر بتاؤں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے، بلکہ سیدھے خوابوں کی تعبیر بتا دی. کیونکہ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ ایک تو سخی تھے اور کریم تھے، یعنی نیک صالح تھے، اور وہ کنجوسی نہیں جانتے تھے ان خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، یعنی کسی بھی معاملے میں وہ کنجوسی نہیں کرتے تھے. فاخبر یوسف، تو اخبر یخبر کے معنی بیان کرنا، تو یوسف علیہ السلام نے بیان کیا بالتعویل، خواب کی تعبیر بھی. ودل علی التدبیر، اور رہنمائی کی. دل علی کے معنی دلالت کرنا، رہنمائی کرنا. ودل علی، اور رہنمائی کی تدبیر، اس کی تدبیر کے بارے میں، یعنی ایک تو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور پھر تدبیر بھی بتائی کہ کس طرح سے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی بتا دیا، پلاننگ بھی بتا دی. قال تزرعون 7 سنین، کہا یوسف علیہ السلام نے تزرعون 7، زرع یزرع کے معنی کھیتی کرنا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے 7 سنین، 7 سال تک، یعنی 7 سال تم اچھے سے کھیتی کرو گے، یعنی بہت جم کے کھیتی کرو گے 7 سال. وَاتْرُكُوا مَا حَسَدْتُمْ، ترک یترکو کے معنی چھوڑنا. وَاتْرُكُوا، اور تم چھوڑ دینا، یعنی تم سب چھوڑ دینا. ما حسدتم، جو کچھ تم کاٹو گے. حسد یحسد کے معنی حسد یحسد کے معنی کاٹنا. جس طرح سے جب وقت آتا ہے فصل کاٹنے کا تو اس کو کہتے ہیں حسد.
हसद यहसुदु, ये भी फ़ेल है। वत्रुकु, और तुम छोड़ देना, मा हसद, तुम जो कुछ तुम काटोगे, फी सुम्बुलिही, अपनी अपनी बालों में, यानी जो गला तुम काटोगे, जब वक्त आएगा काटने का, जब तुम वो गला काटोगे तो उसे ऐसे ही छोड़ देना, उनको, उस गले को उसमें से निकालना नहीं, उन बालियों में से नहीं निकालना, बल्कि उसे स्टोर करके रखना। इल्ला यानी वत्रुकु, उसे स्टोर करके रखना, छोड़ देना उसे, मा हसद, तुम जो कुछ तुम काटो, फी सुम्बुलिही, अपनी बालियों में ही, इल्ला कलीलन, मगर कुछ कम, मिम्मा ताकुलून, जो तुम खाओ, जो तुम्हें खाने को लगे वो तुम निकाल लेना उसमें से, लेकिन बाकी को जो है वो स्टोर करके रखना। वत्रुकु के माने यहाँ पे स्टोर करके रखना। वयकूनु बअद ज़ालिक, और जब ये 7 साल गुजर जाएंगे अच्छे से, जो तुम 7 साल जो अच्छे से तुम खेती करोगे, तो उसके बाद जब ये 7 साल गुजर गए तो वयकूनु बअद ज़ालिका क़हतुन, और हो जाएगा उसके बाद कहत, कहत आम, कहतुन आमुन, एक आम कहत पड़ जाएगा, ताकुलून फीही, तुम खाओगे उसमें, मा खज़नतुम, जो तुमने बचा के रखा होगा। खजाना, जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं खजाना, यानी कोई चीज बचा के रखना, तो मा खज़नतुम, जो तुमने बचा के रखी होगी, इल्ला कलीला, मगर कुछ कम, यानी जो तुम, ये इस तरह से है कि, चलिए मैं पहले इसका तर्जुमा बता देता हूँ फिर बाद में। वयतूलु हाज़ल क़हतु, और ये ताला यतूलु के माने तवील होना, यानी लंबा रहना, कहाँ कितने देर तक रहेगा ये। वयतूलु हाज़ल क़हतु, और ये जो कहत है ये रहेगा इला सबअ सिनीन, 7 साल तक। वबअद ज़ालिका याती नस्र, और उसके बाद आएगी अन्नस्र, मदद, नसर यंसुर के माने मदद, तो उसके बाद आएगी मदद। वयख्सिबुन नासु, और लोग, वयख्सिबुन नासु, और लोग, वयुख्सिबुन नासु, और लोगों को शादाब कर देगी, यानी खुशहाल बना देगी। युख्सिबुन नासु, असल में इसके माने है सरसब्ज कर देना, तो यानी उसके बाद जो है जब कहत खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अच्छे से फिर से वो लहलहाती हुई खेती होगी, तो इससे सरसब्ज हो जाएंगे लोग, यानी खुशहाल हो जाएंगे। वयुख्सिबुन नासु, और लोग खुशहाल हो जाएंगे। वज़हब साक़ी, और चला गया साक़ी, यानी पिलाने वाला। व अखबर अल मलिक, और उसने बताया बादशाह को, बितावील रुयाहु, उसके ख्वाबों की ताबीर के बारे में, यानी ये जो वाक़या बयान किया गया है इसमें बादशाह का जो ख्वाब देखना है, यानी बादशाह क्या ख्वाब देखता है, ये देखता है कि 7 मोटी गायें हैं, वो 7 पतली गायें जो है, 7 पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है, और इसी तरह से 7 बालियां जो है वो खुश्क है, और 7 बालियां जो है वो तर और ताज़ा है, और क्या कहते हैं, सरसब्ज हैं। फिर वो अपने जो वजीर या बाकी जो दरबारी होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे इस ख्वाब के बारे में ताबीर बताओ, तो वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो ऐसी चीजें होती है, सोने वाला देखता रहता है, इनकी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन साकी जो है वो, उसे पता होता है कि, उसे याद आ जाता है कि जेल में एक ऐसा शख्स है जो इसकी ताबीर बता सकता है, तो वो जेल में जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इसकी ताबीर बता देते हैं कि 7 साल तो तुम अच्छे से खेती करोगे, उसके बाद फिर 7 साल कहत आएगा, तो उस कहत में जो 7 साल पहले वाले 7 साल है उनमें तुम अच्छे से खेती जब करोगे तो आधा जो गल्ला है वो स्टोर करके रखना, और जब कहत वाले उसके बाद 7 साल आएंगे तो उनमें जो स्टोर किया हुआ तुमने होगा वो तुम खाओगे, और फिर 7 साल के बाद, यानी पहले 7 अच्छी खेती के, और फिर उसके बाद 7 साल कहत के हो गए 14 साल, और जब 15वां साल आएगा तो उसमें क्या होगा, आम फिर से सरसब्ज और शादाबी आ जाएगी और लोग खुशहाल हो जाएंगे। तो साकी जो है वापस आता है बादशाह के पास और उसे इस ख्वाब की ताबीर सुनाता है। तो फिर उसके बाद जो बादशाह है वो क्या करता है, कल इंशाल्लाह वो हम सबक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।